شبنم کا قلم۔ میں جماعت چہارم کے اردو کا پیریڈ لے رہا تھا۔ اس اسکول میں آئے ہوئے مجھے ایک ہفتہ ہوا تھا۔ روانی لکھنے والے قلم مجھے بہت پسند تھے۔ میں بڑی تعداد میں ایسے قلم اپنے پاس رکھا کرتا تھا، مگر پھر بھی کسی کے پاس اچھا قلم دیکھتا تو اسے حاصل کرنے کو دل چاہتا۔ اس دن بھی یہی ہوا کہ ایک طالبہ شبنم کے قلم کی تعریف کر دی، اور اسی بچی نے ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر وہ قلم مجھے تحائف پیش کر دیا۔ رسماً میں نے انکار کیا، لیکن پھر قبول کر لیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے جلدی کی ہے، وہ خود غرضی کا مظاہرہ بھی ہے، اور اس کے بعد مجھے شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں نے شبنم سے کہا وہ اپنا قلم واپس لے لے، مگر اس نے قلم واپس لینے سے انکار کر دیا اور کہا دیا ہوا تحفہ واپس نہیں لیتے۔ میں نے کچھ پیسے دینے کی کوشش کی تو وہ خفا ہو گئی۔ اس کے بعد بھی میں نے شبنم کو اس کے قلم کے بدلے دوسری قلم دینے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانی۔ کچھ دنوں بعد میں نے وہ اسکول چھوڑ دیا، مگر وہ قلم میرے پاس رہا، اور سچ پوچھوں تو وہ بہت پیارا قلم تھا۔ زیادہ قیمتی نہیں تھا، مگر روانگی کی وجہ سے میرے لیے بہت اہمیت کا اختیار کر گیا تھا۔ کئی سال تک میں نے اس سے بچوں کی کاپیوں کی جانچ پڑتال کی تھی۔ 2 ماہ بعد بھی قلم اٹھاتا تو وہ ایک دم سے لکھنے لگتا، سیاہی کے آخری قطرے تک وہ رواں اور ایک جیسا لکھتا رہتا۔ وہ قلم میرے پاس 10 سال رہا، بار بار اسے میں نے ٹھیک کروایا۔ اس کے دوران میں نے اس جیسے قلم پانے کے لیے لاتعداد قلم خریدے، مگر اس قلم کے معیار کو کوئی نہ پہنچ سکا۔ آخر ایک دن وہ پین مجھ سے گم گیا۔ دراصل قلم کا ڈھکن خراب ہو گیا تھا، اور جیب میں کہیں سیاہی نہ لگ جائے، اس لیے وہ قلم میں نے ہاتھ میں پکڑے رکھا تھا اور رکشے میں سامان کے ساتھ تھا۔ مگر پہنچ کر سامان تو اٹھا لیا، مگر وہ قلم وہیں رہ گیا۔ مجھے اس قلم کے کھونے کا اتنا صدمہ ہوا کہ میں نے ہر کسی سے اس کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ رکشے والوں سے بھی پوچھا، مگر وہ قلم نہ ملا۔ میں نے ایک ایک کر کے کئی قلم بدلے، مگر اس قلم جیسی بات پیدا نہ ہو سکی۔ پھر ایک دن مجھے اسکول میں ایک تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے بلوایا گیا۔ میں وہاں پر گیا، اپنے قلم کا ذکر کرنے سے خود کو باز نہ روک سکا۔ تقریب کے بعد ایک ٹیچر نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے بتایا کہ وہ میری شاگرد ہے اور اسی اسکول میں پڑھاتی ہے۔ ہماری ملاقات ہوئی، جس میں تعلیمی مسائل پر بات ہوئی۔ میں اس کا نام نہ جان سکا۔ جاتے جاتے اس نے مجھے ایک تحفہ پیش کیا۔ گھر پہنچ کر جب میں نے ڈبہ کھولا تو اس میں کاغذ کا لپٹا ہوا ایک قلم اور ایک خط تھا۔ پہلے میں نے خط پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، استاد محترم، آپ نے مجھے پڑھایا اور اچھی اچھی باتیں بتا کر میری زندگی سنوار دی۔ آپ سے متاثر ہو کر میں ٹیچر بنی اور آپ کے اندازے سے پڑھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ آج آپ کی پریشانی دیکھی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میرے والد رکشہ چلاتے ہیں۔ ان کو ایک قلم ملا تھا جو انہوں نے مجھے دے دیا، اور میں آپ کو وہی قلم لوٹا رہی ہوں۔ آپ کی بیٹی شبنم۔ میں نے بے تابی سے کاغذ کھولا تو اندر وہی قلم موجود تھا۔ اسے خودداری لڑکی نے میرے سے شکریہ تک سننے کی زحمت نہ کی، کہیں میں شرمندہ نہ ہو جاؤں، اور پھر مجھ پر احسان کر کے چلی گئی۔ افسوس یہ تھا کہ میں اسے پہچان نہ سکا۔ میں نے قلم کو چوم لیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔